جتنے انبیاء تشریف لائے ان کو اللہ رب العزت نے جو پہلا کلمہ دیا، جو پہلے الفاظ دیے وہ توحید پر مبنی تھے۔ ہر نبی کا پہلا اعلان، ہر نبی کا پہلا جو سبق ہوتا تھا وہ اللہ رب العزت کی توحید بیان کرنا ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث کیا تو ان کو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ، آدم صفیہ اللہ۔ اب حضرت آدم کو جو رسالت، جو نبوت ملی، اس پر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو پہلے رکھا۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید وہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اکیلا ماننا۔ اللہ رب العزت کا کوئی اور شریک نہیں ہے۔ ہر نبی کی یہ بنیادی بات یہ ہوا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت ایک ہیں۔ پہلا ان کا اعلان، پہلی ان کی تبلیغ اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ پھر اس کے بعد ہر نبی آ کر اپنی رسالت بیان کرتا، اپنی نبوت بیان کرتا، ان کو آ کر دین کے معاملات سمجھاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے کلمہ دیا وہ کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ اب حضرت ابراہیم کے کلمے میں بھی پہلے توحید کا اعلان ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے کلمے میں بھی پہلے توحید کا اعلان ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال جو تبلیغ کی، 950 سال لوگوں کو بلایا تو اللہ رب العزت کی طرف بلایا۔ پھر لوگوں نے ان کو محلہ اور علاقہ سے نکالا تو توحید کے لیے نکالا۔ اب توحید جو بیان کرتا ہے، توحید کا جو اعلان کرتا ہے، اگر وہ وقت کا نبی ہو، لوگ اسے بھی تکلیفیں دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر توحید کا اعلان کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو کلمہ دیا وہ کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ بھی پہلے توحید پر تھا۔ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء، جتنے رسول اس دنیا میں مبعوث فرمائے، ان سب کو جو پہلا کلمہ دیا، ان سب کو جو بنیادی بات دی وہ توحید ہے۔ اب توحید معاملہ ایسا ہے کہ اگر انسان اس کو بیان کرتا ہے، اگر توحید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کو مشکل کشا کہتا ہے، توحید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کو حاجت روا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اللہ رب العزت عزت اور ذلت کے مالک ہیں، اللہ رب العزت رزق کے مالک ہیں، اللہ رب العزت اولاد دینے پر قادر ہیں، اللہ رب العزت جسے چاہیں اولاد دیں، جسے چاہے نہ دیں، اللہ رب العزت کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ رب العزت سے۔ اب توحید کے معاملے پر جو آدمی ڈٹ گیا، جس نے توحید بیان کی، توحید پر ڈٹتا چلا گیا، پھر ان کو علاقوں سے، ان کو گھروں سے نکالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نمرود نے آگ میں ڈلوایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ رب العزت کو ایک کہا۔ آپ سب انبیاء کو دیکھیں، ان کو کلمہ ملا، پہلا ان کا جو اعلان ہے وہ توحید ہے، دوسرا ان کا اعلان اپنی رسالت کو بیان کرنا ہے، اپنی نبوت کو بیان کرنا ہے۔ اب حضرت آدم کو کلمہ ملا تو پہلا اعلان توحید کا، حضرت نوح کو کلمہ ملا، پہلا اعلان توحید کا، حضرت ابراہیم کو کلمہ ملا، پہلا اعلان توحید کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کلمہ دیا، حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ اب پہلا جو کلمہ ہے وہ توحید ہے، دوسرا رسالت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے
جو پہلا کلمہ دیا وہ توحید، دوسرا رسالت۔ ہر نبی نے پہلے آ کر اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کیا اور بیان کرتے چلے گئے، پھر انہوں نے مشکلات اٹھائیں، ان کو تکلیفیں دی گئیں، ان کو علاقوں سے نکالا گیا، گھروں سے نکالا گیا، سب کچھ برداشت کیا، پھر بھی کہتے رہے اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے۔